پاکستان اب سفارتی سطح پر بھی بریلینٹلی پرفارم کر رہا ہے. بخاری صاحب، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہتری کی جانب گامزن ہیں. اسی طرح اب افغانستان کے ساتھ بھی جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو سفیروں کی سطح تک جو ہے وہ بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. دیکھیے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ڈپلومیٹیکلی پاکستان ہیز اچیوڈ اے لاٹ. جیسا ہم نے کہا کہ بھارت آئسولیشن کا شکار ہے پوری دنیا میں، جیسا ہم نے کہا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ایک نئی جہت اختیار کر رہے ہیں. اسی طریقے سے افغانستان جو ہمارا ویسٹرن بارڈر ہے اور جس کے ساتھ ہمارے تعلقات کئی دہائیوں تک بہت اچھے رہے ہیں، وہ بیکاز آف انڈین انٹرونشن دیئر. آئی ول بی ویری آنیسٹ. وہاں جو آپ کو یاد ہوگا ایک وقت میں 18 سفارت خانے کھول لیے تھے پاکستان افغان بارڈر کے ساتھ ساتھ ایسے علاقوں میں جہاں کوئی ہندو بستا ہی نہیں ہے. تو وہ بیسیکلی تو سارے فراری کیمپ سے جہاں ٹریننگ دی جاتی تھی پاکستان کے خلاف لوگوں کو. تو یہ عہد مجھے وہاں سے اب ختم ہوتا اور مٹتا دکھائی دے رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں. اس کے کیا یعنی انڈیکیٹرز کیا ہیں؟ پہلا انڈیکیشن یہ تھا جب وہاں کے امیر کی طرف سے ان کے اسپوکس پرسن نے یہ بیان دیا، کمانڈر نے، کہ آج کے بعد پاکستان کے خلاف کسی قسم کی دہشت گردانہ کارروائی کرنی غیر اسلامی، غیر شرعی ہے اور ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. بالکل. یہ ٹی ٹی پی ہو گئی، داعش ہو گئی، یا جتنی بھی ہندوستان کی پراکسیز ہیں ان کے لیے یہ موت کا پیغام تھا. ٹھیک ہے جی، ایک طرف تو یہ ہوا. دوسری طرف یہ ہے کہ ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے تعلقات افغانستان کے ساتھ واپس اسی نہج پر آ جائیں کہ ہمارا یہ ویسٹرن سائڈ جو ہے یہ ایک ڈوسائل بارڈر میں تبدیل ہو جائے. یعنی دشمنی کی بجائے ہم دوستی اور یعنی جس کو کہتے ہیں کو ایگزسٹنس، ایک ساتھ جینے کی پالیسی اختیار کر لیں. اس کی طرف بہت بڑی پیش رفت ہو رہی ہے. اسی طرح سے اچھا، اب اس کا ماخذ کیا ہے؟ اس کا ماخذ یہ ہے کہ 3 سہ افریقی ایک میٹنگ ہوئی تھی بیجنگ میں، جس میں ڈار صاحب گئے تھے. وہاں سے امیر متقی جو ان کے قائم مقام وزیر خارجہ ہیں وہ تھے، اور چین کے وزیر خارجہ. وہاں جو فیصلے ہوئے اس کے تحت بہت میجر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. سب سے بڑی ڈیولپمنٹ تو یہ تھی کہ یہ فیصلہ ہوا کہ ایک دوسرے کے خلاف ہاسٹیلیٹیز ختم کی جائیں گی. دوسرا یہ فیصلہ ہوا کہ ڈپلومیٹک ریلیشنز کو امپرووائز کیا جائے گا. آپ نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں دونوں ہی سائڈز نے اپنے وہ تعلقات جو لوئسٹ اسٹیپ پر تھے ڈپلومیٹک، ان کو اب ایمبیسڈریل لیول تک یعنی اونچا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، وچ از اے ویری ویری گڈ اومن. جو یہاں پر افغانستان کے لوگوں کے ساتھ جو ریفیوجیز تھے ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، جس طرح سے آپ نے دیکھا ڈنڈی کوٹل کے بارڈر کے اوپر چیز ہو رہی تھی، ان سب کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو ایک اسٹرانگ ڈپلومیٹک آفس چاہیے ایک دوسرے کے ملک میں. تو اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ. بخاری صاحب، ایک سوال ہے کہ ابھی یوں لگتا ہے کہ افغانستان از بیک انٹو دا گیم. پاکستان بھی اور ایون اب رشیا نے بھی، افغانستان نے جس سفیر کو نامینیٹ کیا تھا رشیا نے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. تو مطلب ڈفرینٹ ملک جو ہیں وہ افغانستان کی طالبان گورنمنٹ کی ایک ایکسیپٹنس دیکھی جا رہی ہے. تو ہم اس کو یوں کیوں نہ کہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے بعد افغانستان بھی انٹرنیشنل آئسولیشن سے نکل رہا ہے. بالکل. کیوں؟ اس کے ثبوت کیا ہیں؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان ازبک جو ایئر لائن پروجیکٹ تھا اس کا یہ حصہ بن گیا ہے. اب وہ ٹرائی پارٹی پروجیکٹ ہو گیا ہے، پاک ازبک افغان ریلوے لائن، جس کا آپ بریکس میں کہہ بھی رہی تھی کہ اس کا جو یعنی آؤٹ لائن ہے اس کو حتمی کرنے کی یعنی کوشش بھی کی جا رہی ہے اور فیصلہ بھی ہو گیا. یہاں بات رکے گی نہیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ اسی 30 افریقی ملاقات میں یہ آفر کیا پاکستان اور چائنا نے افغانستان کے سی پیک کا حصہ بن جائیے. سی پیک کا حصہ اگر افغانستان بن جاتا ہے، ذرا سوچئے اس پورے خطے میں معیشت ٹرانسفارم ہو جائے گی. اس لیے کہ سی پیک کو تو انہی بھارتی پراکسیز نے اور انہی دہشت گردوں نے جو ہے وہ اسٹال کیا ہوا تھا. اگر یہ ایلیمنٹ ختم ہو جاتا ہے، چائنیز انجینئرز جو ہے ان کے تحفظ کو یقینی بنایا جاتا ہے، اور یہ تینوں ملک مل کے پاکستان، افغانستان اینڈ چائنا برق رفتاری سے ان تمام منصوبوں پر عمل کریں جو روابط کے اعتبار سے جو قائم کرنے تھے اکنامک زون اس پورے روٹ کے ارد گرد، وہ کام اگر ہو جاتا ہے تو اب ذرا سوچئے یہاں پر پوری کی پوری صورتحال معیشت کے اعتبار سے ٹرانسفارم ہو جائے گی. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، اور دوسرا بھارت کی جو ہے وہ پراکسیز کی سپیس بھی ختم ہو جائے گی. سپیس کا تو برا حال ہونے والا ہے. اب بخاری صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے ممالک کے جو سٹیکس ہیں وہ پاکستان میں آ گئے ہیں، کیونکہ گوادر پورٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ رائٹ ناؤ. اگر ہم اوپر سے دیکھیں تو سینٹرل ایشیا جو ہے وہ ازبیکستان کے تھرو پاکستان سے لنک ہوگی اس ریلوے لائن کے تھرو، اور رشیا کے بھی سٹیکس آ گئے. ایبسلیوٹلی. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے
کہ جو سینٹرل ایشین ریپبلکس تھی جو اب 10 اسلامی ریاستیں ہیں ان کی ایکسیس ٹو دا ورلڈ جو ہے وہ ایک تو یہ کہ وہ فاصلے بہت کم ہو جائیں گے اور دوسرا یہ کہ دے ول بی ایبل ٹو ریچ اینڈ the products will be able to reach to the world markets. یہ بہت بڑی ٹرانسفارمیشن ہے اکنامیکلی. اگر گوادر کمیشن ہو جاتا ہے جس طرح کا اس کا پلان ہے تو یہ تو خطہ ہی کسی اور چیز میں تبدیل ہو جائے گا. آپ یہ دیکھیے وہاں جو ایئرپورٹ بن رہا ہے اس کے اوپر ڈیلی 400 سے زیادہ فلائٹ ٹچ ڈاؤن کریں گی انٹرنیشنل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جی اور مجھے اب پوری امید ہے کہ جس طریقے سے اور جس رفتار کے ساتھ چیزیں بڑھ رہی ہیں یہ سی پیک ہو گیا, یہ پاک ازبک افغان ریلوے لائن ہو گئی, یہ سب چیزیں اس خطے کے لوگوں کی حالت بدلنے جا رہی ہیں. جی بالکل بخاری صاحب, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ خطے کے لوگوں کی حالت بدلیں گے. پاکستان ڈپلومیٹکلی بہت بریلینٹلی پرفارم کر رہا ہے. افغانستان کو انگیج کرنا اور ویسٹرن بارڈر کو پیسفل بنانا دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے بہت ضروری تھا. پروگرام کا وقت ہو گیا ہے ختم, ہمیں دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.